اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ بابا سنگھ کا حکم تھا کہ میں جب مدینہ شریف جاؤں تو میرا کام وہاں جا کے سحری، افطاری اور قیام اللیل اور جو ہے حرم شریف کی حاضری، بقیع شریف کی حاضری، سید الشہداء کی حاضری، وہاں سب کو جا کے دعا میں یاد کرنا ہے، آپ کے لیے دعا کرنا ہے، اور آپ کا کام یہاں بیٹھ کے جو جتنا ہو سکے کثرت سے میری طرف وہاں آپ درود بھیجیں جو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں۔ آپ کی طرف سے سب سے بڑا جو خزانہ اور تحفہ ہے کہ آپ یہاں سے درود پڑھیں کہ بابا سی وہاں پوری جماعت کی طرف سے پیش کریں حضور کی بارگاہ میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ حمد کرتا ہے تو رب کریم کو اپنی حمد اور تعریف سے زیادہ اور کوئی شے اتنی پسند نہیں جتنی حمد پسند، کیونکہ وہ حمد کے لائق ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، وہ ثنا کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو جب رب کی حمد و ثنا کی جاتی ہے تو رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حمد پسند اور محبوب ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، جب حضور پر کوئی درود بھیجتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سب سے زیادہ خوشی اس پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ درود اللہ پاک نماز نہیں پڑھتا، اللہ پاک نماز پڑھنے سے پاک ہے، اللہ پاک روزہ رکھنے سے پاک ہے، اللہ پاک زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے پاک ہے، لیکن رب فرماتا ہے سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں رب کوئی دوسرے عمل خود پہ واجب نہیں کرتا، لیکن میں خود اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتوں سے بھی پڑھواتا ہوں۔ اور جب تم پڑھو تو تم مجھے اپنے حبیب کو، اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے حبیب کا دیکھیں اہتمام کیا ہے، جب کوئی خاص ہوتا ہے اس کے سارے معاملات کو خاص کیا جاتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، اس کو بے حجابی نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اندر حجاب اور اس کے اندر رتبے اور اس کی تعظیم و عظمت رکھی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے جب درود پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ درود پڑھو، تو ہمیں حکم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جب ہم نماز پہ پڑھتے ہیں جو ساری امت پڑھتی ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے نا، اس سیغے پہ سب کا اتفاق ہے، تو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف اس میں ہم خود نہیں پڑھتے کہ یا اللہ میں درود بھیجتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ میں درود بھیجتا ہوں یا رسول اللہ آپ پر، نہیں، اصلی علی محمد و آل محمد، ورنہ ایسے ہوتا، ایسے نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں صلیت علی محمد و آل محمد، نہیں، میں نے پڑھا یا میں پڑھتا ہوں، ماضی سے یا مضارع سے کوئی بھی صیغہ خود کی طرف منسوب نہیں ہے، میں کو ہٹا دیا گیا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تمہاری وہ شان ہے ہی نہیں کہ تم حبیب کو پہنچا سکو۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں کہ یہ راز ہے کہ اللہ، یہ صیغہ خاص کیوں کیا گیا درود کا کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج، یعنی پڑھنے والا میں ہوں لیکن میں جس بارگاہ کو بھیجتا ہوں، مثال کی بات ہے آپ کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، تحفہ، تو آپ کسی اپنے پیارے کو کسی بڑی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تحفہ، تو آپ اس میں کسی اپنے سب سے بہترین دوست کو نمائندہ کر کے بھیجتے ہیں کہ یار یہ مثلاً علاقے کا مثلاً جو ہے ڈی سی کو کوئی تحفہ بھیجیں، تو آپ چاہیں گے کہ ہماری جو کولیگ ہے اس میں میرے اندر جو سب سے سینئر بندہ ہوگا میں اس کے ہاتھوں بھیجتا ہوں، ایسے
اس کو میں بھیجتا ہوں تحفہ کہ وہ جا کے دے کر آئے ڈی سی صاحب کو. میں دنیاوی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی منسٹر صاحب کو دینا ہے تو آپ ان کی کیٹیگری کے بندوں کو آپ، کیونکہ وہ جو آ جا سکیں، ان کے آداب اور اخلاق کو جان سکیں، ان کی اس مزاج کو جان سکیں. آپ جب پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں تو صدر کی بات حاکم کی کرتے ہیں، تو اس لیول کے بندوں کو آپ وہ امانت دیتے ہیں کہ وہاں پہنچاؤ. یا آپ کلرک کو دیتے ہیں، پرائم منسٹر کو کوئی تحفہ دینا ہے تو کلرک کو دیں گے، یا آپ جو ہے وہ کسی مثلاً کے جو چپڑاسی کو دیں گے؟ نہیں نا، یہ اس کے شان کے مطابق نہیں ہے. یہ دنیا کا جب یہ نظام اور حاکموں کا دنیا کے یہ نظام ہے تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا ہے کہ اس درود کے سیغے کے اندر یہ راز ہے کہ جب حبیب سید الانبیاء کو درود ہم بھیج رہے ہیں نا، تو درود ایک امتی کی طرف سے تحفہ ہے، تحفہ ہے حضور کی طرف. جب وہ تحفہ حضور کی طرف بھیجتا ہے تو درود کو بھیجنے کے لیے جس ہستی کو درمیان میں رکھتا ہے وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کوئی حاکم نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی وقت کا بادشاہ نہیں، کوئی اہل اللہ نہیں، کوئی متقی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں. اللہ کے حبیب کو جب ہم درود بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ساری جہانوں کا مالک ہے، اس امت کے مالک کو ہمارا درود پہنچا دے. تو ساری مخلوق کا سردار ہے، سب نبیوں کے سردار کو ہماری طرف سے اے اللہ تو درمیان میں ہمارے بن وسیلہ کہ تو پہنچا حبیب کو. ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ رب نے یہ راز رکھا ہے کہ مجھے درود بھیجو، میں اپنی حبیب کی جو شان و قدر ہے وہ جانتا ہوں، ویسے درود بھیجوں گا. کمال نہیں ہے درود کی فضیلت. تو درود کبھی رد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہم حوالے رب کے کرتے ہیں، رب اپنے حق کے مطابق بھیجتا ہے، وہ پورا کرتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ درود شریف بھی پڑھیں گے اور اس کی برکتیں بھی لیں گے. اور یہ جو درود ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس میں تو سندھی میں ترجمہ ہے، میں آپ کو اس کا اردو کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ اے اللہ درود اور سلام بھیج اوپر ہمارے سردار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اسم شریف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے جتنے بھی ہیلے ہیں. ہیلے کیا ہوتے ہیں؟ ہیلے جب آپ مشکل میں ہو نا، تو مشکل میں جب آپ اچانک مشکل کے اندر جب آپ کے پاس جو واضح رستے ہیں وہ ختم ہو جائیں. پہلے جو واضح رستے ہیں، واضح دروازے کھلے ہیں، وہ ختم و بند ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کہیں نہ کہیں سے جو رستہ نکالتے ہو نا کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی دوسرا رستہ جو آپ نے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا نیمل بدل کوئی رکھا ہوتا ہے یا الٹرنیٹو رکھا ہوتا ہے یا اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی دوسرا پلان رکھا ہوتا ہے جو مشکل کے وقت ہم کام آئے، اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ کاش اب کیا پتہ وہ کام آ جائے، اسے ہیلا کہتے ہیں. اس وقت مشکل میں جب سارے رستے بند ہو، پھر کوئی دوسری جس کو یعنی کہ زبردستی ہم کوشش کر کے اس رستے کو کھول کر پہنچنا چاہے اور کبھی کبھار کام ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ رستے بھی آخری تنگ رستے بھی ختم ہو جائے، کھلے ہوئے رستے بند ہو گئے، پھر جو تنگ رستے تھے وہ بھی ختم ہو جائے، تو وہ ہیلے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ میرے جو سارے کھلے ہوئے رستے وہ بھی بند ہو گئے، اب میرے ہیلے تھے وہ تنگ والے ہیلے، تنگ رستے وہ بھی بند ہو گئے، اب مجھ پر میرے پاس کوئی رستہ نہیں بچا اس مشکل کو حل کرنے کا، یا رسول اللہ اب آپ میری مدد کو پہنچیے، ادرکنی یا رسول اللہ، اب آپ میری مدد کو پہنچیے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، لوگ کہیں گے حضور کیسے مدد کو پہنچ جائیں گے، آپ پکارتے ہو کیسے پہنچ جائیں گے؟ آپ مجھے بتاؤ، جب آپ قبر میں جاؤ گے، دنیا کی مثال، دنیا کے اندر بیماری ہے تو وہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر مشکل ہے، دنیا کے اندر تنگی ہے، دنیا کے اندر مصیبت ہے، دنیا کے اندر کوئی کسی پر کیس ہے، کسی پر قرض ہے، کسی پر اللہ محفوظ رکھے، لیکن جو معاملات ہیں یہ دنیاوی ہیں، ان کے اوپر ان کے اندر جو مدد ہے اس کی مدد پھر بھی ہو سکتی ہے.
دنیا کے کسی نہ کسی ذریعے سے ہم اس کی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی بندہ کوئی سبب کام آ سکتا ہے، لیکن جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں آپ کو اب دنیا کا جج بھی اس کیس میں نہیں بچا سکتا، چیف جسٹس بھی نہیں بچا سکتا، آپ کو کوئی صدر کوئی حاکم نہیں بچا سکتا، آپ کو دنیا کا ملینر بلینر آپ کو کوئی ٹائکون ہو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، جو چاہے دنیا کی سونا چاندی آگے رکھ دے، لیکن قبر کے اندر کسی کی رسائی، کسی کی پہنچ اور کسی کی سفارش نہیں چلتی، صحیح، وہاں کوئی نہیں پہنچتا، کسی کا ادراک نہیں ہے، پہنچتا نہیں۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، آپ منظر دیکھو اور حدیث کا انداز دیکھو، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے اور خطبے کے اندر سارے صحابہ موجود ہیں، دن کی روشنی موجود ہے اپنی جگہ، جمعہ کا دن ہے نا، دن کی روشنی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ممبر پہ جو موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو دن کی روشنی کہا ہے والضحیٰ کہہ کر، کہ حبیب مجھے دن کی جو سورج سے جو صبح جب سورج اپنی جوبن پر ہوتا ہے تو جب اس کی روشنی ہوتی ہے تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اس کی روشنی کی قسم، تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے چہرہ جو ہے وہ پورا دن کے اندر جو روشنی ہوتی ہے نا وہ روشنی آپ کے چہرے سے ہے، مجھے آپ کے اس روشن دن کے روشن چہرے والے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ والا چہرہ۔ تو حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام جب ظاہر ہے جب تقریر ہوتی ہے، جب خطیب تقریر کرتا ہے تو تقریر کے اندر خطاب کے اندر خطیب جو ہوتا ہے اس کے انداز اور اس کے تکلم اور ادائیگی بہت معنی رکھتی ہے، صحیح، بہت اس کے اندر جو ہے وہ جانچ ہوتی ہے اور جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے اسے۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ جب خطبہ اگر خالد بن ولید دے، خطبہ ابو ہریرہ دے، خطبہ حضرت سلمان فارسی دے، خطبہ سیدنا ابو دردہ دے، سب سے زیادہ رونے والے صحابی حضور کے ابو دردہ وہ دے، خطبہ سیدنا ابن عباس دے جس کو سید المفسرین کہا ہے، یا خطیب جو آپ بنا دو، خطیب میں حضرت عمر بن خطاب جن کی آواز بڑی گرج والی تھی، یا خطیب میں سیدنا صدیق اکبر جس کو حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہے، نرم ہے، تو وہ تقریر کرتے ہوں، یا خطبہ عثمان غنی دیتے ہوں جو خطاب میں بھی حیا رکھتے ہوں گے، جو ایسے ایسے لفظ آتے ہوں گے، الفاظ آتے ہوں گے تو وہ حیا میں بولتے ہوں گے اور حیا کے پردے میں بولتے ہوں گے، کہ سیدنا عثمان غنی، اللہ اکبر، میں آپ کو ایک شان بتاتا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، کہ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی 2 شہزادیاں نکاح میں عطا کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اور سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ آپ کے نکاح میں دی، تو سیدنا عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، ایسے حیا والے تھے سیدنا عثمان غنی کے حیا پہ سلام ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ میں نے ساری زندگی سید الانبیاء والمرسلین کی شہزادیاں میرے نکاح میں تھی، میں شوہر تھا، میں ان پہ حق رکھتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی آنکھوں میں نہ دیکھا حیا کے باعث کہ یہ میرے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا عثمان غنی کی شان، کیا شان ہے ان کی، اور سیدنا عثمان غنی کی حیا دیکھیں، حضور نے ان کو ذی النورین کہا ہے، اور ان کو کہا اس وجہ سے ہے کہ ان میں حیا بھی اس درجے کی پائی جاتی ہے۔
کمال ہے. جب خطیب وہ ہو تو کمال ہو, خطیب عمر بن خطاب ہو تو کمال ہو, خطیب سیدنا ابو بکر ہو تو کمال ہو, خطیب سیدنا ابو ہریرہ ہو تو کمال ہو. لیکن ایک اور صحابی تھے سیدنا عبداللہ جن کو حمار بھی کہا جاتا تھا. اب وہ صحابی جو ہیں وہ حضور کو بہت بہت خوشطبع کر کے ہنساتے تھے کہ جو تھکاوٹ ہے وہ ٹوٹ جائے. وہ جب بیان کرتے ہوں گے تو ہنسا ہنسا کے سب کو سمجھاتے ہوں گے, خوش کر کر کے سمجھاتے ہوں گے. تو آپ سوچو خطیب تو سب ہیں, لیکن مثلا خطیب حضور نے فرمایا کہ جس طرح مجھ پر نزول ہوا اور نزول قرآن پر تنزیل قرآن پہ میں نے برداشت کیا اور لڑائی کی, یعنی کہ کفار یہ مان ہی نہیں رہے تھے, وہ تو انکار کر رہے تھے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل نہیں کی ہے معاذ اللہ. تو حضور فرماتے ہیں میں نے تو یہ اس پر جنگ کی اور لڑائی کی, اور میں نے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے, حق ہے, مجھ پر نازل ہوا ہے, میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں, خاتم الانبیاء ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تنزیل پہ میں نے جنگ کی ہے, اور میرے بعد علی کی وہ شان ہے کہ وہ قرآن کی تعویل اور تفسیر جو ہے تعویل اس پہ آگے چل کے جو خارجی تھے انہوں نے قرآن کی معنی اپنی طرز پہ اور اپنی خواہش نفس پہ کرنا شروع کر دی, جو قرآن سے جیسے سمجھ آیا ویسے بتانا شروع کر دیا, اور معاذ اللہ اس میں سے سیدنا علی کو کفر کی فتویٰ دیتے تھے قرآن سے. تو سیدنا علی کے لیے حضور نے پہلے فرما دیا, اور امام سیوطی نے یہ حدیث نقل کیا, حضور نے فرمایا کہ جیسے تنزیل پہ میں نے جنگ کی ہے, علی اسی طرح تعویل قرآن پر جنگ کرے گا, قرآن کے فہم پہ جنگ کرے گا کہ قرآن کا اصل فہم علی بتائے گا. تو اگر خطاب علی کرنے والے ہوں تو علی کا خطاب کیسا ہوگا؟ مولا علی کو حضور نے فرمایا کہ اگر علم کا شہر ہے اس دنیا میں کسی کا علم ایسا نہیں جتنا علم مصطفیٰ کا ہے. تو حضور نے فرمایا اس دنیا میں علم کا شہر ہے تو وہ میں ہوں. اور شہر کیوں فرمایا؟ کیونکہ گاؤں کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی, جو فنڈامنٹل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شہر میں پائی جاتی ہیں, بنیادی چیزیں, جیسے ہسپتال ہے اعلیٰ درجے کا آپ کو شہر میں ملے گا, اسکول ہے اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن شہر میں ملے گی, آپ کو جتنے مثلا معاملات آپ کو چاہیے, دکان ہے, مارکیٹ ہے, ہر چیز جو ضرورت کی ہے وہ آپ کو اچھی شہر میں ملے گی. تو اور ہر قسم کی ملے گی شہر میں. گاؤں میں اگر ایک آدھ ملی تو ملی, لیکن شہر میں ہر قسم کی ملے گی اور بہت تعداد میں ملے گی. تو حضور نے شہر اس نے انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شہر کے اندر ہر طرح کی چیز اعلیٰ درجے کی ملتی. تو میرے پاس میں شہر علم ہوں, یعنی میرے پاس صرف دین کا علم نہیں ہے, میں شہر ہوں, شہر میں سب کچھ ہوتا ہے, ہر دکان ہوتی ہے, ہر چیز مل جاتی ہے, جو چاہے شہر میں مل جاتا ہے. آپ کو اگر دنیا کا علم چاہیے تو میرے پاس ہے, میں شہر علم ہوں. آپ کو دین کا علم چاہیے تو میں شہر علم ہوں. آپ کو ریاضیات کا چاہیے, جیوگرافی جو ہے نا علم چاہیے, آپ کو جو ہے وہ سماوات کا, نجوم کا چاہیے, حدیث کا چاہیے, تفسیر کا چاہیے, آپ کو اللہ کی معرفت کا چاہیے, توحید کا چاہیے, رسالت کا چاہیے, ختم النبوت کا چاہیے, سب علم انسانوں کا چاہیے, مخلوقات کا چاہیے, عوالم کا چاہیے, سب علم ظاہر کے باطن کے میرے پاس موجود ہیں. کوئی ایسا علم نہیں جو مجھے خدا نے نہ دیا ہو, اللہ تعالیٰ نے سارے علم مجھے دیے. میں علم کا شہر ہوں, اور اس میں اگر داخل ہونا ہے تو اس کا دروازہ ہے, اور وہ دروازہ ایک ہے, وہ علی بابوہا, وہ دروازہ علی ہے, اس کے پاس آؤ, وہ داخل کرے گا اور سارے علم سیکھ جاؤ. خطاب علی ہو اور ممبر پہ مولا علی بیٹھ کر خطیب ہو, اور مولا علی جب خطاب کرتے تو فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی, اس طرح مفتی صاحب اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو مجھ سے سوال کر لو جو تم چاہو, جو چاہو سوال کرو اس سے پہلے کہ کھو دو. تو جبریل امین جو ہے وہ انسانی صورت میں آئے, اور انہوں نے آ کے سیدنا علی کو ایک جگہ کوفے میں موجود تھے, آ کے ملے اور کہا یا علی آپ کا اعلان سنا کہ جو چاہو سوال کرو. میں ایک سوال کرتا ہوں, سب سے بڑا فرشتہ کون سا ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا سید الملائکہ ہے جبریل امین.
ٹھیک ہے. اور جبریل امین، تو ایک روایت میں ہے کہ جبریل کی معنی بھی پوچھی گئی، جبریل کی معنی بھی پوچھی گئی، تو جواب دے دیا کہ جو اس میں لفظ جبر ہے، جبر عبرانی زبان کے اندر، اس جبر کی معنی ہے بندہ، عبد، عبد. اور ایل جو ہے نا، جبرائیل، 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 تو جبر کی معنی بندہ، اور ایل جو ہے اس کی معنی ہے عبرانی زبان میں اللہ. اللہ، الہ، الہ، لا الہ، الہ بھی خدا کو کہتے ہیں، اللہ اس میں ذات شریف ہے، تو اللہ یا خدا، اور فارسی میں عزت کہتے ہیں، عزت یعنی خدا، الہ عربی میں خدا، اور ہم اردو میں بھی خدا کہتے ہیں، جس طرح فارسی میں بھی خدا کہتے ہیں. تو ایل جو ہے، ایل عبرانی میں اللہ خدا کو کہتے ہیں، تو جبر کی معنی بندہ ہے اور ایل کی معنی اللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ. تو یہ عبرانی زبان میں گویا عبداللہ نام ہے جبرائیل کا. جبرائیل کے نام کی معنی گویا جبر یعنی بندہ، ایل معنی اللہ، بندہ خدا، ایل معنی خدا، بندہ خدا یعنی عبداللہ جبرائیل. تو سیدنا علی سے پوچھا کہ یہ جبرائیل کہاں ہے، پھر یہ ابھی کہاں موجود ہے؟ تو سب کا یہی جواب ہونا نا کہ یہ سدرۃ المنتہا کا جو ہے وہ شہنشاہ ہے، وہاں موجود ہے، سدرہ پہ موجود ہوتا ہے. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں. تو سیدنا علی نے سما آسمان کی طرف دیکھا. سیدنا علی نے جو ہے وہ، شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی، اور رمضان شریف کے اندر ہی فتح مکہ ہے، تو جب فتح مکہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت کو گرانے کے لیے چاہا تو اوپر ایک بت ہے، اس کو حضور علیہ السلام کا دست مبارک نہیں پہنچتا تھا. اس میں راز تھا، ورنہ حضور کے پہنچنے سے سارا گر جانا تھا. سیدنا علی کی شان سمجھانی تھی. حضور نے مولا کائنات کو کہا، اے علی آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. تو حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے کندھے پہ کیسے سوار ہوں؟ یہ ادب تھا، یہ ادب تھا. کہا میں کیسے سوار ہوں؟ تو فرمایا نہیں، آپ جو ہیں مجھ پر سوار ہو، میں آپ پر سوار ہوں گا. آپ، میں نبوت کا بار آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، آپ کے ولایت کا بار میں برداشت کر لوں گا. اسی لیے، اور سیدنا علی کا ادب تھا کہ وہ رک گئے. جیسے بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ کمپلیٹ کریں. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ جو ہے وہ بت کو توڑیں. تو سیدنا علی جب سوار ہوئے آقا علیہ السلام کے کندھوں مبارک پر، کمال ہے، کیا منظر ہوگا. تو پھر جب بت کو گرایا تو حضور علیہ السلام نے سیدنا علی سے ایک سوال کیا، اور آپ کمال دیکھو، یہ کمال ربط ہے، کمال عقد ہے، کمال محبت ہے، کمال تعلق ہے، کمال نسبت ہے کہ سیدنا علی سوار ہیں اور وہ سید الاولیاء ہیں، اور جن پر سوار ہیں وہ سید الانبیاء ہیں. اور جب وہ سید الانبیاء نے خود اپنے اذن سے سوار کیا ہے سیدنا علی کو کندھے مبارک پہ، تو اس کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کچہری کر رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں. اتنا سیدنا علی کے لیے وہ کیفیت آقا علیہ السلام نے کتنی نارمل رکھی ہے. یعنی اگر کندھے پہ کوئی چڑھے تو جلدی ہٹا دو، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیسا دیا ہے. فرمایا، علی سائیں سے سوال کیا، یا علی کیا دیکھتے ہو، کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ عبارت یاد ہو جائے تاکہ. سیدنا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو عرش کا پایا پکڑ لوں. یہ شیخ عبدالحق نے بھی لکھا ہے مدارج نبوت میں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ سیدنا علی، اور پھر شیخ عبدالحق بھی لکھتے ہیں، جی تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی سے سوال کیا گیا کہ
آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، تو سیدنا علی سے سوال کرتے، سیدنا علی فرماتے تھے کہ مجھے اگر کوئی یہودی ہو تو وہ آئے میرے پاس اور وہ مجھ سے سوال کرے میرے دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، اور میں اسے انجیل میں سے جواب دوں گا، تورات میں سے جواب دوں گا، اور اگر عیسائی ہے وہ آئے، میں اسے عیسائی مجھ سے میرے دین کا سوال کرے، میں اسے انجیل میں سے جواب دوں گا، اہل کتاب کی اسی کی کتاب سے جواب دوں گا، سیدنا علی فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ سیدنا علی کہ مجھے اعرفو من طرق الارض، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں، سیدنا علی کا قول۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر جب جبریل کا پوچھا گیا تو سیدنا علی نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دائیں بائیں دیکھا، تو پھر فرمایا کہ نہ وہ عرش پہ ہے، نہ وہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، جبریل اس وقت مجھے کہیں نظر نہیں آتا، اگر وہ ہے تو اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اسی وقت جبریل سمجھ گئے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ خطاب اگر سیدنا علی کا ہو تو وہ خطیب کا انداز اپنا ہوگا، وہ علم اپنا ہوگا، وہ معرفت اپنی ہوگی، وہ بیان اپنا ہوگا۔ اگر سیدنا ابو بکر کا ہوگا تو وہ اپنا ہوگا، وہ صدق و صداقت کا مقام ہو، عشق و محبت کا مقام ہوگا۔ اگر سیدنا عمر کا ہوگا تو وہ جلال کا ہوگا، وہ سیدنا عمر کے جو ہے نا وہ فاروقیت کا ہوگا۔ اگر سیدنا عثمان کا ہوگا تو وہ حیا کا ہوگا۔ لیکن کمال ہے، صحابہ کرام پہ قربان جائیں کہ جب صحابہ سنتے تھے تو سامعین صحابہ ہوتے تھے، اور خطیب اس کائنات میں سب سے سوہنا اور سب سے پیارا اور سب سے حسین اور شیریں زبان اور حسین مکھڑے والا محبوب مدینے والا خطاب کرتا ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کا خطاب۔ اور خطاب جب بندہ کرتا ہے، عام خطیب بھی دیکھو تو خطاب کے اندر اشارے کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور حضور کی حدیثیں موجود ہیں، ایسے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام حدیث سمجھاتے تھے تو اکثر ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھاتے تھے۔ مثلا بہت ایسی حدیثیں جن میں آقا علیہ السلام ان 2 انگلیوں سے سمجھاتے تھے، 2 انگلیوں سے۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے قیامت کے قریب، اتنا میرے اور قیامت میں کتنا فاصلہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاتین، جس طرح کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اب یہ 2 انگلیاں ایسے کر کے، حدیث میں ہے کہ حضور نے صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ انگلیاں ملا کر یوں فرمایا ایسے، اور کہا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں فاصلہ دیکھو، یعنی بالکل ملی ہے، ایسے میں اور قیامت اتنا قریب ہے۔ یعنی کہ حضور کے بعد اب قیامت میں زیادہ ٹائم نہیں کہ کوئی 10,000 سال لگے، 1500 سال لگے، 15,000 سال لگے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی دیکھو 1400 سال ہوئے تو کتنی نشانیاں ظاہر ہو، کتنے معاملات آگے آ گئے۔ تو حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بہت قریب کیا ہے، تو حضور اس طرح اشارہ بھی کرتے، یعنی خطاب کے اندر یہ ایک آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور السلام نے ایک حدیث بیان کی، سرکار نے فرمایا جس نے کسی یتیم کو اپنے بچے کی طرح پالا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اب یوں میں حدیث کے اندر جملے ہیں کہ حضور نے 2 انگلیاں اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو یوں ملا کر پھر فرمایا کہ یوں میرے ساتھ اس دن قیامت میں جڑا ہوگا اور جنت میں بھی ایسے ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ تو یہ اشارہ حضور کی سنت خطاب کے اندر، یہ حضور کے اسوہ حسنہ میں ہے اور مکارم الاخلاق میں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ جب حضور خطاب کرتے ہوں گے تو حضور جو اشارہ کرتے ہوں گے تو سلیمان علیہ السلام، حضرت آدم کی بازو کا بھی کمال اپنا، حضرت نوح کی بھی بازو کا اپنا کمال، حضرت سلیمان کی بازو کے اشارے بھی اپنے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی حسین بازوؤں کے اشارے بھی اپنے، سیدنا داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھتے ہوئے اشارے بھی اپنے، آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان
ان کے اشارے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب وہ بیت اللہ بنا رہے تھے تعمیر ان کے ہاتھوں کے اشارے بھی اپنے، سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی تعمیر کر رہے تھے ان کے ہاتھوں کے اشارے بھی اپنے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ کے ہاتھوں کے اشارے بھی اپنے، روح اللہ ہے جن کا والد نہیں ہے، قدرت خدا سے پیدا ہوئے، سیدنا موسیٰ کے ہاتھوں کے بھی اشارے جب وہ عصا کو پکڑ کے پھیرتے ہوں گے وہ بھی اشارے اپنے، لیکن کمال ہے حبیب کی ان بازوؤں کے اشارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کی بازوؤں کو قرآن میں کہا وما رمیت اذ رمیت ولا